نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ بندہ ناچیز سید شہزاد الحسن گیلانی خنزیر نفس بندی کے جواب کے لیے آج کی گفتگو پیش کرنا چاہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناچیز نے مراتب شاہ عرف مرتبان شاہ کو آخری مباہلے کا چیلنج کے طور پر آخری درجے کی باتیں کرنے کے لیے ایک ریکارڈنگ کروائی، اور اس میں ناچیز نے خنزیر نفس بندی کا حوالہ دے کر جو قاری جاوید صاحب کی بات پر اعتراض کر رہا تھا اور کفر اور گستاخیوں کے فتوے لگا رہا تھا، ناچیز نے اسے احساس دلانے کے لیے کہ اسے توبہ کی توفیق مل جائے، ناچیز نے کچھ کلام کیا، لیکن اس کی بدبختی اس قدر بڑی کہ اس نے دوسری ریکارڈنگ میں حد کفر کو ہی پار کر دیا۔ اب ناچیز اس کی بکواسات کا جواب دیتے ہوئے پہلے قاری جاوید صاحب کی بات کرتا ہوں کہ ان کا وہ جملہ یہ خود اپنی دوسری ریکارڈنگ میں کہہ رہا ہے کہ یہ کل ما کے معنی میں ہے، یہ کہنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے ہر وہ بندہ یہ ہر کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ کل ما کا معنی ہے۔ اس ڈنگر سے پوچھو، ڈنگر تجھے پتہ ہے قضیہ کلیہ کی تعریف کیا ہے، قضیہ جزیہ کی تعریف کیا ہے؟ یہ قضیہ کون سا ہے؟ یہ کلیہ ہے، جزیہ ہے یا قضیہ محملہ ہے؟ ڈنگر کل ما کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو اردو اور پنجابی میں اس کا معنی ہر کے ساتھ تعبیر ہوتا ہے، اور ہر کا لفظ تم دکھا نہیں سکتے کہ قاری جاوید صاحب نے بولا ہو، لہذا یہ قضیہ محملہ بنے گا، یہ قضیہ جزیہ یا کلیہ نہیں بنے گا، لیکن قضیہ محملہ یہ قضیہ جزیہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ یہ بات بتانے کے بعد اب وہ بات کہ جی اس نے مخاطب کہہ دیا، اس نے یہ جو ہے نا وہ بات کہہ دی، یہ جاہل ہے جاہل ہے جاہل ہے۔ ڈنگر تجھے اتنی تمیز نہیں ہے کہ عربی اور جو فارسی کے الفاظ ہوتے ہیں ان میں اگر پنجابی اردو لب و لہجہ استعمال کرنے والے یہ جب بولتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ ملاوٹ آ جاتی ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کلام میں خفت آ جاتی ہے، اور تو جو محسنات لفظیہ اور معنویہ کی بات بکواس کر رہا تھا، ڈنگر آدمی تجھے اتنی تمیز نہیں ہے کہ عجمیوں کے کلام پر محسنات کا اطلاق کر رہا ہے۔ ڈنگر یہ بلاغت کے اصول جو ہیں یہ اجمیوں کے کلام کے لیے ہیں یا عربیوں کے کلام کے لیے ہیں؟ ابتداءً عربیوں کے کلام کے لیے ہیں، اور تم وہ لے کر آ رہا ہے، اور پھر اماموں کے کلام پر ہیں، اور تو کہاں بکواس کر رہا ہے؟ قاری جاوید صاحب کی بات کو جو ہے وہ محسنات کے اصولوں کے ساتھ دیکھے گا، تحسین کے اصول، کلام میں تحسین کے اصول۔ یہاں ہمارے ہاں جو کلام ہوتا ہے اس میں تحسین کی بات ہی کہاں ہے؟ وہ اماموں کے کلام ہے جس میں تحسین کے اصول ہوتے ہیں اور وہ تحسین کے اصولوں کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ تو نے اپنی ریکارڈنگوں میں وقت کو وقت اب اس میں بولا ہے، اور فضل کامل کو دوبارہ فضل کامل کہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لفظ کر کے تو بول رہا تھا، لفظ کو لفظ بول رہا تھا، تو یہ تیری جہالتوں کا ثبوت بھی بن گیا تیرے بقول۔ جبکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایسے الفاظ ہوں کہ جن سے معانی سمجھ آ رہے ہوں تو پنجابی اور اردو میں یہ چلتا ہے۔ اسی وجہ سے ناچیز نے تمہاری پہلی ریکارڈنگ میں بھی پکڑ نہیں کی، یہ غلطی تم نے ادھر بھی کی ہوئی تھی۔ خیر، اب میں اس بات کی طرف آتا ہوں جو اس نے بڑی بکواس کی ہے اور بہت مغلظات بکے ہیں، گالیاں بکی ہیں، اور گالیاں بک کے
اس نے یہ بکواس کی کہ میں یہ کوئی سید نہیں ہے. کیونکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنے فتاوے میں ناسبی مردود کہا ہے. ایسے عقیدہ رکھنے والے کو وہ عقیدہ کیا، امام عالی مقام کربلا میں جو آپ نے کربلا کی طرف جو آپ نے خروج فرمایا، یہ اس کو خطا اور غلطی کہتے ہیں. تو میں کہوں گا وہ کذاب، ہم نے کربلا کی طرف کربلا کا نام لے کر خروج کو خطا اجتہادی کہا ہی نہیں. او بدماش کے بچے، شرم نہیں آتی؟ جھوٹ بولتے ہو. خروج امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا کہاں سے کہاں تک تھا؟ مکہ شریف سے جب کوفہ کی طرف نکلے تو یہ آپ کا خروج ہے. اور جب آپ کو پتہ چلا سیدنا مسلم بن عقیل کی شہادت کا اور حالات و واقعات کا، تو اس وقت آپ نے ترک کا ارادہ فرمایا. تو یہاں تک خروج والا جب دوسرا اجتہاد آپ نے فرما لیا اور اس اجتہاد پر غور فرما لیا، تو اس وقت سے جو آگے کا راستہ ہوگا، وہ آگے کا جو سفر ہوگا، وہ خروج میں شامل اور شمار نہیں ہوگا. جی، اور ہم نے جو کہا، استاد صاحب قبلہ نے پہلی بات آپ نے یہ فرمایا کہ یہ خطا اجتہادی کے الفاظ بولنا، اس کی بجائے یہ زیادہ مناسب ہے کہ ایک اپنے اجتہاد سے دوسرے اجتہاد کی طرف آپ نے رجوع فرمایا، جو کہ صحابہ کرام اور امام حسن پاک کا بھی اجتہاد تھا. یہ اپنی کتاب میں استاد صاحب قبلہ نے ایسے ہی لکھے. لیکن چونکہ پہلے اس سے کلام استاد صاحب قبلہ ایسا کر چکے تھے، جس کے بعد آپ نے اس کلام کی جو ہے وہ صحیح تعویل پیش کر دی، تو انہوں نے اس بات کو اچھالا. استاد صاحب قبلہ نے فرمایا یہ جملے بھی کفر نہیں بنتے، یہ جملے بھی ایسے نہیں ہیں کہ جن پر پکڑ کی جا سکے، یہ جملے بھی ایسے نہیں ہیں کہ امام عالی مقام کی طرف کر خطا اجتہادی کی نسبت کر دی جائے تو کہ تم نظریہ معصومیت رکھتے ہو. اور مجھے اب یہی لگنے لگا ہے جو میرے کلام پر اس نے جواب دیتے ہوئے ناسبی مردود اور مردود کا معنی بھی اس نے کافر لے لیا، مردود کا معنی اور ناسبی مردود کا معنی اس نے کافر لے لیا. حالانکہ اعلیٰ حضرت تو بد مذہب فرما رہے ہیں، خروج از مذہب اہل سنت فرما رہے ہیں، اور یہ صاف کلام بتا رہا ہے کہ ناسبیوں پر کفر کا فتویٰ نہیں ہے، وہ بد مذہب شمار ہوتے ہیں. اگر میں اپنے مرتبے سے اتر کر جیسے مناظرے میں بصورت ایجاب یہ کہہ بھی دوں کہ تیرا کلام صحیح ہے، تو بھی میرے کفر کا تو ثبوت نہیں دے سکے گا. بے غیرت، امام عالی مقام کی طرف نسبت خطائے اجتہادی کرنا یہ کفر نہیں بنتا. اگرچہ مطلقاً کربلا کے متعلق ہی کوئی بات کر دے تو یہ کفر نہیں بنتا. اور تو نے کافر کہہ کر مجھے کیا کیا بکواسات اور مغلظات بکے ہیں، اور اس حد سے گزر گیا. تو نے بکواس کیا، یہ بغیرت کا بچہ ہے. بے ایمان، اب تیرے جملے پر میں پکڑ کرتا ہوں، دیکھ ذرا منچن آبادی کی پکڑ کیسی ہے. تو نے کہا یہ بغیرت کا بچہ ہے، تو بھی ایسے کہ تو بغیرت کا بچہ ہے، تو نے ایسے مجھے مخاطب کرتے ہوئے بکواس کیا. اب میں بچہ ہوں سیدوں کا، غوث پاک میراں کا، اور یہ بات سبھی جانتے ہیں، تمہارے ٹولے والے بھی جانتے ہیں. میں بچہ ہوں حسنین کریمین کا، میں بچہ ہوں علی و زہرا کا، میں بچہ ہوں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، کیونکہ یہ نسبت مجھے حاصل ہے. اور ماں کی نسبت سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہونا یہ امام موسیٰ کاظم نے ثابت فرمایا. اور اس پر دلیل کیا دی؟ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود. اللہ تبارک و تعالی نے جو کلام فرمایا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وَإِسماعیل وَعیسیٰ، آگے عیسیٰ پاک علیہ السلام کا نام آتا ہے کلام مجید میں. تو آپ نے فرمایا جب عیسیٰ پاک اپنی ماں کی نسبت کی وجہ سے رسول کریم یعنی نوح علیہ السلام کے بیٹے ہوئے، تو ادھر نسبتیں دیکھ لو درمیان میں، اور عیسیٰ پاک بیٹے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. تو موسیٰ کاظم یہ
کہہ رہے ہیں ہارون الرشید کو کہ میں بھی ابن رسول ہوں. جب حسنین کریمین کی اولاد میں سے حضرت امام موسیٰ کاظم ابن رسول ہو سکتے ہیں تو الحمدللہ ناچیز کو بھی وہی نسبت حاصل ہے. بس فرق صرف اتنا ہے کہ واسطے زیادہ آ گئے ہیں. تو میں بھی رسول کریم کا بیٹا تو ہوں، بچہ تو ہوں. اور تو نے کہا بے غیرت کا بچہ بے ایمان. اب میں پوچھتا ہوں، تو نے قاری جوید کے لیے وہ جملہ بولا، حالانکہ تیری جہالت تھی، اس میں قانون بیان نہیں ہو رہا، لیکن اب جو تو نے مجھے بکواس کیا اس سے تو گستاخ رسول ثابت ہو گیا. اور تو اپنے فتوے میں تو پہلے ہی گستاخ تھا، اب تو پھر سے گستاخ ہوا. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا فتویٰ کفر بھی جو تم لوگوں نے مرتبان شاہ کے بچاؤ کے لیے پیش کیا تھا، اور وہ بھی مکر کے طور پہ پیش کیا تھا، لیکن اب اس کی طرف ہم آتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ نے جو ارشاد فرمایا سادات اور علماء کی بے عزتی کرنا کفر ہے. جو شخص تحقیر کے ارادے سے عالم کو عوالم اور عالوی کو علیوی کہے وہ کافر ہو جاتا ہے. یہاں پر بھی وہی بات ہے، نسبت کا ہی بیان چل رہا ہے. اور تو نے مجھے بغیرت کا بچہ کہا، یعنی میری نسبت کو بغیرت کہا. مجھے بغیرت کہتے تو اور بات تھی، حالانکہ میں نے بھی کوئی تیری ماں بہن کی عزت بیچ کے نہیں کھائی ہوئی حرامی جو تو مجھے بغیرت کہہ رہا ہے. لیکن تو نے میری نسبت کو بغیرت کہا، بغیرت کا بچہ کہا. اس وجہ سے اب تو کافر اور گستاخ اعلی حضرت کے فتوے کے مطابق بن گیا. اب اس فتوے سے تو بچ کر دکھا. مجھے کہہ رہا تھا بھاگنا مت، اب تو بھی رک، بھاگنا نہیں. الحمدللہ ناچیز بولا ہے. اب اس کے بعد یا تو توبہ کرے گا یا تو حد کفر کو اور پھلانگتے ہوئے کفر کی حالت میں مرے گا. یہ غوث پاک میرا کا بیٹا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، میرے غوث کے وسیلہ جبریلہ سے. اب اس بات کی طرف آتے ہیں جو امام اہل سنت نے فرمائی. امام اہل سنت کے فتوے شریف میں جو ناسبی مردود کے الفاظ ہیں وہ کس لیے ہیں؟ پہلی بات، ناسبیوں کا عقیدہ یزید فاسق فاجر کو نہ تھا. یہ مطلقاً یزید کو فاسق فاجر اب بھی نہیں سمجھتے، اس کو برا نہ کہا جائے. اور یہ اب بھی ناسبی خوارج، یہ جتنے وہابی دیوبندڑ ہیں، یہ سارے کے سارے اس کو اب بھی برا نہیں کہتے. جبکہ ہم نے علل اعلان کہا کہ یزید کے فسق کے متعلق ہمارا یہ کلام ہے کہ وہ کب فاسق بنا. ہم یہ نہیں کہتے کہ اب فاسق نہیں ہے، اب وہ مطلقاً فاسق ہے اور بالاجماع فاسق ہے، لیکن کب بنا ہم نے اس کی وضاحت کی. اگلی بات، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے یہاں جانا نہ چاہیے تھا، یہ ایک جملہ ہے. کیوں گئے؟ اور یہ ملک کی جنگ تھی، یہ دوسری بات ہے. امام عالی مقام کے متعلق اب امام اہل سنت کا یہ الفاظ لانا، امام مظلوم پر الزام رکھنا، امام مظلوم پر الزام رکھنا، یہ آپ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ کوئی تو ایسا الزام ہے. اب وہ الزامات کیا ہیں جو یہ لگاتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے ملکی جنگ تھی، یعنی نفس کی خاطر گئے. جیسے یہ رشید ابن رشید والے اور اس طرح کے کمینے وہ بکواس کرتے ہیں کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، حکومت کی جنگ تھی، حکومت حاصل کرنے کے لیے ملکی جنگ تھی، اور یہ نفس کے لیے یعنی دنیا کے لیے لڑے. یہ امام مظلوم پر الزام ہے. جو یہ رشید ابن رشید والے کتوں نے بھونکا، یا اس طرح ان کے پہلے بڑے بزرگ بھی ایسے بھونکتے رہے کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ باللہ باغی تھے، انہوں نے بغاوت کی، یہ الزام ہے. جب یہ الزام ہوئے تو اب پتہ چلا کہ امام اہل سنت نے ناسبی مردود کن کو کہا ہے؟ جو یزید کو مطلقاً برا نہیں کہتے اور یزید کو فاسق فاجر نہیں سمجھتے، اور جو امام علی مقام کو باغی سمجھتے ہیں، اور جو امام علی مقام کو نفسانیت کے لیے لڑنے والا سمجھتے ہیں. اور الحمدللہ ہم ان سب غلیظ عقیدوں سے بری اور پاک ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم یہ کہتے ہیں
کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا پہلا بھی اجتہاد کا مطلب ہے دینی اجتہاد، تو اجتہاد دینی آپ دین کے لیے ہی تشریف لے کر گئے، لیکن جس اجتہاد کو آپ نے ترک فرما دیا، ہم نے اس چھوڑے ہوئے اجتہاد کو خطائے اجتہادی سے تعبیر کر لیا۔ اگر بالفرض وہ بات مان لی جائے پہلے والی، کیونکہ بعد میں استاد صاحب قبلہ نے جب الفاظ بدل دیے تو اس سے یہ بات کرنی بنتی نہیں تھی، لیکن اگر کوئی بکواس کرے تو اس کے جواب میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اگر جملہ بولا تو کوئی ایسا جملہ بولا اس پر پکڑ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ امام عالی مقام کے چھوڑے ہوئے اجتہاد کو ہم نے خطا کہا، اور جس کو آپ نے پکڑا اور جس کی طرف آپ نے رجوع فرمایا وہ اجتہاد مذہب اہل سنت ہے، کیونکہ تمام ائمہ اہل سنت نے یہ فتویٰ دیا کہ امام کے خلاف خروج، یعنی ظالم حاکم کے خلاف خروج جائز نہیں۔ جب یہ فتویٰ دیا تو اب پتہ چلا کہ امام عالی مقام کا قول مبارک اور آپ کا رجوع مبارک، اس سے یہ ثابت ہوا کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ کے اس عمل شریف اور اس دوسرے اجتہاد کو ہم نے مذہب اہل سنت سمجھا، اور مذہب اہل سنت سمجھتے ہوئے ہم نے اس کو اپنا ایمان بنایا۔ اب اس پر میں ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کے پاک کلام، اور یہ میرے سامنے ہے تفسیر قرطبی اور آیت مبارکہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ تو اس لا ينال عہد الظالمین کے تحت امام قرطبی اپنی تفسیر میں فرما رہے ہیں، فرمایا کہ یہی وجہ تھی کہ اکثر علماء کا یہ خیال ہے کہ ظالم امام کی اطاعت پر صبر کرنا خروج سے اولا ہے، کیونکہ اس سے لڑنے اور اس پر خروج کرنے میں امن کو خوف سے بدلنا ہے اور خوف بہانا ہے، اور بے وقوفوں کے ہاتھ کو کھولنا ہے، اور مسلمانوں پر حملہ کا دروازہ کھولنا ہے، اور زمین میں فساد کا شروع کرنا ہے۔ اب زمین میں فساد کا شروع کرنا ہے، فساد کا لفظ یہ کہاں تک جاتا ہے؟ اور بدبخت اگر تم یہ کہو کہ امام اہل سنت کا فتویٰ یہ اس بات کے متعلق تھا جو آپ نے فرمائی امام حسین کو اس کے یہاں جانا نہ چاہیے تھا، اس کے جواب میں اگر تم کہو کہ اس سوال کے جواب میں امام اہل سنت کا یہ فتویٰ ہے، تو میں کہوں گا بدبخت پھر یہاں کیا کہو گے؟ دو جواب، پھر البدایہ والنہایہ اٹھا اور سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا قول، اور اگر تجھے پورا حوالہ صفحہ اور اپنا جو ہے وہ نمبر چاہیے ہو تو وہ نور صاحب کی ریکارڈنگ سے لے لینا۔ سعید بن مسیب نے فرمایا کہ امام عالی مقام کو جانا نہیں چاہیے تھا، ہم منع کرتے رہے لیکن انہوں نے ہماری نہ مانی اور چلے گئے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے اقوال ملیں گے، ابن عباس کے ایسے اقوال ملیں گے جو کہہ رہے ہیں کہ انہیں نہیں جانا چاہیے تھا، ہم انہیں روک رہے تھے، منع کر رہے تھے، لیکن انہوں نے ہماری نہیں مانی اور وہ تشریف لے کر گئے۔ اگر اس بات پر تم کہتے ہو کہ اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ ناسبی مردود ہونے والا ہے، تو پھر یہ فتویٰ اعلیٰ حضرت کا تو پھر سعید بن مسیب پر گیا، ابن عمر پر گیا، ابن عباس پر گیا، اور اس طرح جتنے صحابہ اور جتنے بعد والے محدثین اور بزرگوں نے یہ باتیں لکھی، جیسے میں نے قرطبی کا حوالہ دے دیا، تو ایسے تمام کے تمام ناسبی مردود ہو گئے۔ پھر اہل سنت کہاں گئے؟ پھر تم کس کی اولاد ہو؟ پھر تمہارا بڑا کون ہے؟ بے ایمان، لاؤ اس کے خلاف ایک حوالہ لاؤ اور ثابت کرو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی کہ کیا اس عبارت کی وجہ سے اعلیٰ حضرت ناسبی مردود کہہ رہے ہیں۔ ناچیز نے ثابت کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کس وجہ سے ناسبی مردود کہہ رہے ہیں۔ جاؤ ڈڈل شاہ کو ملاؤ اپنے ساتھ اور کہو، آؤ سامنے آؤ۔ ناچیز نے اس پر پہلے بھی کلام کیا تھا لیکن جواب دینے کی طرف کوئی آتا نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ڈڈل شاہ کے قریب رہنے والے تھے، اس نے بتایا ہوا تھا یہ سید ہے، اس کو مت چھیڑنا، لیکن تو نے اپنے ڈڈل شاہ کی بات نہیں مانی، جس وجہ سے آج تو کفر کا ارتکاب بھی کر چکا ہے اور گستاخ رسول بھی بن چکا ہے۔ ثابت ہوا کہ الحمدللہ ناچیز میں ایسی کوئی بات نہیں جس کے خلاف ناسبی مردود کا فتویٰ اعلیٰ حضرت کا ہم پر آئے۔ لہٰذا اب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تجھے کہتا ہوں بدبخت،
اب تو اپنے ڈڈل شاہوں کو بچا کر دکھا، کیونکہ اس مدثر شاہ کی ریکارڈنگ میں 4 گستاخیاں ہیں۔ پہلی گستاخی، اس نے کہا صحابہ کرام نے بغاوت کی واقعہ حرہ پر، اور آگے جملہ بول رہا ہے اس سے پہلے امام عالی مقام بھی کر چکے تھے، یعنی یہ بغاوت کا لفظ منسوب کر دیا امام عالی مقام کی طرف بھی، اور واقعہ کربلا کی طرف بھی۔ واقعہ کربلا کو وہ بغاوت اور شہداء کربلا کو باغی کہہ رہا ہے وہ بدبخت۔ 2 گستاخیاں۔ تیسری گستاخی، اس نے بکواس کی کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ عظیمت کے قابل ہی نہ تھے، عظیمت کے قابل ہی نہ تھے۔ یہ گستاخی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور چوتھی گستاخی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار کے وہ افراد ابن عباس جیسے یا علاوہ ازیں محمد بن حنفیہ جیسے جو مولا علی کی اولاد سے ہیں، انہوں نے بیعت کر لی، تو جن لوگوں نے بیعت کی انہوں نے ملعون بیعت کی، صحابہ ہوں یا تابعین ہوں، ملعون بیعتیں کی۔ اور امیر معاویہ پاک نے ملعون بیعتیں لیں کہ میرا بیٹا یزید جو بھی کہے، قرآن و سنت کے خلاف بھی کہے تو تم بیعت کرو کہ تم اس کی بات مانو گے، لہذا ایسی بیعتیں کی۔ یہ بھی گستاخی ہے۔ اب بغاوت والا جملہ بولنے کی وجہ سے ناشبی مردود کے اعلی حضرت کے فتوے کی زد میں آیا تمہارا مدثر شاہ اور اس کے پیچھے بیٹھا مرتبان شاہ۔ بچا کے دکھاؤ مجھے امام زین العابدین کے لیے یہ الزام عائد کرنا کہ وہ عظیمت کے قابل ہی نہ تھے، جنہوں نے اپنا سارا کنبہ اور قبیلہ قربان کر دیا، کیا وہ اپنی ایک جان دینے سے ڈرتے تھے؟ او بے ایمان، یہ بکواسات کر رہے ہو۔ اب الحمدللہ ثم الحمدللہ ناچیز نے تمہاری ان بکواسات کے جوابات کا سلسلہ شروع تو کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اب میں نے جو کہا کمہاری، تو وہ میں نے کہا تنزیہ طور پر، کیونکہ وہ پہلے گدھے کی لید اٹھانے والی تھی، بے پردہ تھی، اس کی ماں بے پردہ تھی۔ ان کو احسان مند رہنا چاہیے امام الغیرت کا کہ انہوں نے غیرت کی بات کی اور ان کو پردے نصیب ہوئے، اور مرتبان شاہ کی وہ منقوہہ بنی۔ لہذا جس امام الغیرت کی وجہ سے یہ غیرت اور حیا ملا، اس امام الغیرت کی خلاف بکواس بازیاں کر رہے ہیں، تو میں نے تنزن کہا تھا اس کماری کو ساتھ لیتے آنا۔ پہلے اس کے پردے نہیں تھے، احکام اس وقت بھی موجود تھے، تم جو بکواس کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ قرآن کریم میں یہ احکام ہے، یہ احکام ہے، یہ احکام ساروں کے لیے ہیں، وہ بدبخت احکام ساروں کے لیے ہیں، لیکن عمل نہیں تھا۔ عمل کب آیا؟ جب چشتی صاحب بولے، انہیں سنا، تب۔ اب جب اسی چشتی صاحب کے خلاف ہو گئے ہو تو چشتی صاحب نے جو دین پیش کیا ہے اس کو بھی چھوڑو، ہو جاؤ پرانے حالات میں، پھر تمہیں ضرورت نہیں ہوگی، لیکن ہم پھر بھی پردے کا اہتمام کریں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ پردہ سارے مسلمانوں کی عورتوں پر لازم اور واجب ہے، لہذا ہم اہتمام کریں گے۔ میرا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ ہم اہتمام کریں گے، کیونکہ پردہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے، ہم تو اہتمام کر دیں گے، لیکن تو اس لائق نہیں تھی پہلے، کیونکہ خود تو نے اپنے آپ کو گرا رکھا تھا، اور اب انہی چشتی صاحب کے خلاف بکواس بازیاں کرتے پھر رہے ہو۔ بات رہی سوا سیر مرچوں والی، او بے ایمان، میں نے اس لیے بولا کہ تو نفس کا بندہ ہے اور اپنے نفس کے لیے بھونک رہا ہے، اور چشتی صاحب کی بات کر رہا تھا۔ چشتی صاحب نے صحابہ کرام کی غیرت میں کلام کیا ہے، اتنا فرق تجھے سمجھ نہیں آیا؟ میں نے تجھے نفس بندی کہہ کے پکارا، کیوں پکارا بے ایمان؟ اسی وجہ سے کہ تو نفس کا بندہ ہے، اور تو جتنا بھونک رہا ہے وہ اپنے نفس کے لیے بھونک رہا ہے، اور چشتی صاحب تو اللہ رسول کے لیے کلام فرما رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ چشتی صاحب کے اس کلام کی وجہ سے چشتی صاحب کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں آ سکتا، لیکن تیری بکواسات کی وجہ سے تو اپنے ہی فتووں میں گستاخ بھی بن گیا، اور اعلی حضرت کے فتووں میں بھی تو گستاخ بن گیا، اور تو کافر بھی بن گیا۔ لہذا تیرے
ان بکواسات کا نتیجہ تیری گستاخیاں کا ثبوت ہے، اور چشتی صاحب کے ان جملوں، ان غیرت مندانہ جملوں کی وجہ سے، اسی لیے میں نے کہا تو سوا سیر مرچیں لے کے بیٹھا، اور اب ان مرچوں میں اضافہ اور ہو رہا ہے، کیونکہ اگر تو میرے ساتھ کلام کر رہا ہے تو چشتی صاحب کو کیوں بھاؤ؟ خنزیر، تیرا حق نہیں بنتا تھا کہ تو ناچیز غوث پاک میرا کے بیٹے کے خلاف ایسی بکواس بازیاں اور گالی گلوچ کی زبان استعمال کرتا، لیکن پھر بھی میں اس کا جواب انہی اندازوں میں نہیں دوں گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھے جزا ملے گی ضرور سزا کے طور پر۔ خیر، اب ناچیز نے یہ باتیں کر دی ہیں، پہلے 12ویں سوال کی وضاحت کے ساتھ ناچیز کے وہ بھی اب تمہارے سر پہ قرض ہیں، کیونکہ کوئی نہیں بولا تھا، مراتب شاہ بڑا دانا بندہ تھا، اس نے جان لیا تھا کہ اس سوالوں کا جواب دوں گا تو مروں گا، نہیں کلام کیا، اس کے چیلوں نے بھی، قریبی چیلوں نے بھی کلام نہیں کیا، اب تو بھونکنے لگا ہے، تو اب تیرے اوپر فرض ہیں وہ میرے 12 سوال، اور ان کے ساتھ یہ جو اس کلام نے میں نے سوالات کیے ہیں، اب ان سارے سوالات کا جواب وہ تجھ پر لازم اور فرض ہے۔ اگر تو ایک باپ کی اولاد ہے تو یہ جوابات دے، اپنے آپ کو گستاخی سے بچا کر دکھا، اور ساتھ میں تو اپنے ان چھیلوں کو، یہ جو گستاخیاں انہوں نے صحابہ اور اہل بیت کی ہیں، ان سے بچا کر دکھا، پھر دیکھتا ہوں کہ تیری اوقات کیا ہے۔ ہم نے الحمدللہ رب العالمین خروج امام اور شہادت امام کو علیحدہ رکھا، اور خروج امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مقام جس کو، وہ اجتہاد جس کو آپ نے چھوڑ دیا تھا، اور خروج بھی ایسا کربلا شریف تک نہیں، کربلا شریف تک حالات لے کر گئے۔ امام جو خروج فرما رہے تھے وہ مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سے پہلے آپ کے خروج کا یہ سفر تھا، لہذا وہاں تک کی بات ہے، آگے کی بات نہیں ہے۔ آگے جو آپ تشریف لے کر گئے اور ظلماً آپ کو شہید کیا گیا، اور آپ کو قرآن و سنت کے خلاف ملعون بیعت کا مطالبہ آپ سے کیا گیا، یہ سب بکواسات ہیں۔ اسی وجہ سے ناچیز نے کہا تھا الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، امام علی مقام کو جو حق پر نہ، کون ہے وہ؟ بغیرت کا بچہ، بغیرت کا بچہ اسے کہا تھا جو امام علی مقام کو حق پر نہ مانے، آپ کی شہادت کو برحق نہ مانے، اور آپ کی عظیمت کو برحق نہ مانے، آپ کا کربلا معلی میں آپ کا مظلوم ہونا یہ نہ مانے۔ یہ الحمدللہ ہم تو مانتے ہیں، ہم نے تو یہ انکار کیا نہیں، اور چشتی صاحب بھی اس بات کا انکار نہیں کرتے۔ جاہل، تجھے میں نے کہا تھا کہ کلام کے سیاق و سباق کے قواعد کا تجھے پتہ نہیں ہے، اور واقعی تو ڈنگر ہے، تجھے پتہ نہیں ہے۔ اب تو جب جواب دے گا ہماری ان باتوں کا، تو اس پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کھودنے چلا تھا میرے لیے قبر، لیکن اسی گڑھے میں خود گرا اور بری طرح منہ کے بل گرا۔ اللہ تعالی ہمیں تیرے جیسے بے غیرتوں سے اور دین دشمنوں سے اپنی رحمت کی پناہ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔